نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے مرزائیت کے فتنے پر لعنتیں بھیج کر الحمدللہ سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین، ایمان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ خاص اللہ رب العزت کے وہ بندے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اس عظیم نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے بھی اس عظیم نعمت سے سرفراز کیا، الحمدللہ، کہ میں نے قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، میں نے ان کو زندگی میں بہت سمجھایا، بارہا انہیں اسلام کی پریچنگ کی، ختم نبوت کے عقیدے سے آگاہ کیا کہ ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کو اس عقیدے کے بارے میں اویئرنیس دی، اور کئی بار میں نے قادیانیوں کی کتابوں سے ان کے اصل چہرہ ان کے سامنے پیش کیا کہ جس کو نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی، جو انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا، جس کو آپ اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں، نعوذ باللہ امام مہدی کہتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں، وہ تو ایک شریف انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں تھا، کجا کہ نعوذ باللہ اسے نبی و رسول کہا جائے۔ بہت سمجھایا، لیکن وہ میرے جو انکل ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ خیر، میں نے ایک بار ان کے سامنے میری گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے سچے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، ان کو نعوذ باللہ گالی دے، تو میں نے کہا بتائیے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی اور رسول کو گالی دینے والا یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ انہوں نے کہا جی بدترین کافر ہے، یہ تو کفر ہے، جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا ہاں، بلکہ اگلی بات یہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی نے خود، اس کی کتاب ہے ملفوظات، جلد نمبر 3 میرے پاس ہے، اس کے اندر اس نے یہ بھی کہا کہ جو شخص کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے یہ حلالی نہیں ہے، یہ حرامی ہے۔ اس نے سخت الفاظ استعمال کیے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس یہ کتاب تھی، یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا نام ہے روحانی خزائن، مرزا غلام احمد قادیانی کی تصنیفات کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کے 23 والیومز پرنٹ ہو چکے ہیں، یہ اس کا والیوم نمبر 11 ہے، جلد نمبر 11۔ یہ میں نے کہا مجھے بتائیے یہ بک آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ بک میری ہے۔ میں نے بک کا اندر والا پیج کھولا، یہاں پہ پبلشڈ بائی نظارت اشاعت ربوہ پاکستان یہ لکھا۔ میں نے کہا مجھے بتائیے آپ نے پرنٹ کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نیچے لکھا ہوا ہے پرنٹڈ بائی ضیاء الاسلام پریس ربوہ، اور آگے یہ بک کا نمبر بھی ہے، ISBN نمبر بھی بک کا لکھا ہوا ہے۔ کہتے جی بالکل 100% یہ بک ہماری ہے، بلکہ اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے اس کتاب کو لکھا، جس نے نعوذ باللہ خود کو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، یہ اس کی تصویر بھی موجود ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیے یہ کتاب آپ کے مرزا قادیانی کی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ایگزیکٹلی یہ کتاب ہمارے مرزا صاحب کی ہے۔ میں نے یہ کتاب کا پیج نمبر 291 یہ کھولا اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے یہ عبارت پڑھنی شروع کی جو میں آپ کو بھی ابھی سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں مرزا قادیانی کذاب نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ننگی اور گندی اور غلیظ گالی دیتے ہوئے استغفر اللہ یہ ہرزہ سرائی کی ہے۔ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی گالی، اور اس کو اتنی بھی سینس نہیں ہے، اس نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں کی بات کی، اسے اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جو بغیر باپ کے پیدا ہو دادی کہاں سے آ گئی؟ یعنی کہ یہ آپ اندازہ کریں کس قدر خبیث النسل انسان تھا، کس قدر یہ خبیث الفطرت شخص تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی اور گندی اور ننگی گالی دی ہے۔ اور یہ کتاب ساری عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس نے گالیاں دیں۔ اس کے اوپر کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے تھے، اسے پیچھے کہتا ہے کہ عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھتے ہیں، یہ پیج نمبر 290 ہے، کہتا ہے عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ مجھے بتائیے کہ قرآن پاک حق ہے،
اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ کے مریضوں کو صحیح کرنا، جو لوگ گھروں میں کھا پی کے آتے تھے ان کو بتانا، مٹی کے پرندے میں پھونکنا اور اس نے اڑ کے چلے جانا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیے، اور قرآن تو حق کتاب ہے۔ اس نے کہا حق بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، استغفر اللہ۔ میں نے کہا یہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، اس نے کہا جی دکھاؤ کتاب، کتاب پکڑی، یوں کھولا، پیچھے سے دیکھا، پھر مرزا قادینی کی تصویر کو دیکھا، پھر کتاب کو یوں کر کے رکھا اور ایک جملہ بولا جس سے میرا دل جل کے کباب ہو گیا، دل جل اٹھا۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہمارے مرزا صاحب نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ میرا دل خون کے آنسو ہونا شروع ہو گیا، اٹھ بیٹھا وہاں سے۔ اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں، میری آنٹی جو اب تک قادیانی ہیں اس بات کی گواہ ہیں کہ میرے چچا شبیر احمد کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ مرنے سے چند ماہ قبل اس کی حالت یہ ہو گئی کہ ایک ایسی بیماری لگ گئی، سوکھ کے کانٹا بن گیا، نہ کچھ کھاتا تھا نہ کچھ پیتا تھا، پیشاب آتا تو بستر پہ کرتا، غلاظت آتی تو بستر پہ کرتا، بعد میں اس کو پیمپرز لگا دیے گئے۔ اس کے روم سے اس قدر بدبو، تعفن کے بھبوکے اٹھتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے کمرے میں اس کے پاس نہیں بیٹھا جا سکتا تھا۔ اس کے منہ سے تو پوری زندگی بڑی سخت قسم کی بیڈ سمیل آتی رہی، بڑی بدبو آتی رہی، لیکن اس کے مرنے سے چند دن پہلے جو وہاں پہ حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے کہ کس قدر بدبو کے طوفان اٹھتے تھے۔ اور مرنے سے اچھا کبھی ہنستا، کبھی روتا، کبھی چیختا، کبھی چلاتا، جو اس کے پاس آتا اس کو گالیاں دیتا، اور گالیاں بھی جو مرزا قادینی قذاب نے نعوذ باللہ اللہ رسول کو دی ہیں، ننگی اور گندی اور بڑی بڑی گالیاں وہ نعوذ باللہ اس کو دیتا جو اس کے سامنے آتا تھا۔ حالت یہ ہو گئی کہ اس سے چند دن پہلے اس نے دونوں ہاتھ یوں کر کے کھڑے کی، میری آنٹی اس بات کی گواہ اب تک قادیانی ہے، خود کہا، میں نے ان کو دیکھا، میں نے چچے کی یہ حالت بھی دیکھی، انہوں نے خود بھی بتایا کہ دونوں ہاتھوں یوں کر کے کھڑے کیے، سارا وجود کانپتا تھا، لرزتا تھا، اور یوں کر کے کہتا تھا کہ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ اس کو اللہ کے فرشتے ڈرونی شکلوں میں نظر آتے تھے۔ آخر کار یہی حالت، گالیاں بکتے بکتے وہ جہنم واصل ہو گیا۔ تو ناظرین یہ قادیانیوں کا عبرتناک انجام ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی کی عزت کا، یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا، یہ معاملہ ہے اللہ کی کتاب اللہ کا، یہ معاملہ ہے حدیث رسول کا، یہ معاملہ ہے اسلام کی غیرت کا، اسلام کی حمیت کا، اسلام کی عزت کا، اسلام کی ناموس کا، سرور کائنات کی عزت و ناموس کا۔ اللہ اس سلسلے میں لحاظ نہیں کرتا، عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ میں آج کی اس گفتگو میں پوری دنیا کے تمام قادیانیوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ قبر کے پسلیاں توڑنے والے عذاب سے بچ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے بچ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کی خوراک، بدبو، گرم کڑوے بدبودار کانٹے وہ کھانے سے بچ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی جو پیٹوں کو پھاڑ کے باہر بہہ جائے گا اس سے بچ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے غرزوں سے بچ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کی چیخ و پکار سننے سے بچ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے دائمی عذاب سے بچ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ مرزا غلام احمد قادیانی قذاب جو انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا، اس پہ لعنتیں بیچ کے کملی والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، سچے اور پکے دل سے مرزیت کو اپنے دل سے، اپنے من سے نکال دو، تب کلمہ پڑھو، فائدہ ہوگا۔ مرزیت کے کفر کو من سے نکال دو، تب نماز پڑھو، فائدہ ہوگا۔ مرزیت کے کفر کو اپنے رگ و ریشے سے نکال دور پھینکو، تب روزے رکھو، فائدہ ہوگا، مگر نہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو مرضی کر لو، سب ڈھونگ ہے، سب منافقت ہے، سب ڈرامے بازی ہے۔ جب تک مرزا قادیانی قذاب گستاخ رسول کو مانتے رہو گے، کوئی فائدہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے دین پہ چلنے کا۔ یہ 2 نمبری ہے، بلکہ یہ 10 نمبری ہے۔ میں یہی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ سچے دل سے اسلام قبول کر لے۔ جزاک اللہ خیرہ۔